بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کرنل صاحب کی جو تیسری کتاب ہے بزم آرائیاں، اس پر گفتگو کریں گے۔ اب جو یہ کتاب ہے بزم آرائیاں، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یار لوگ اس کو بزم آرائیاں کہنے لگے، تو کرنل صاحب کو اپنی اس کتاب میں لکھنا پڑا کہ بھائی میرا آرائی برادری سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے اور نہ مجھے ان سے کوئی مسئلہ ہے، لہٰذا یہ جو کتاب ہے اس کا نام بزم آرائیاں نہیں ہے، بزم آرائیاں ہے، اور یہ غالب کے اس شعر سے لیا گیا ہے جو میں نے آپ کو سنایا تھا کہ یاد تھی ہم کو بھی رنگ رنگ بزم آرائیاں، لیکن اب نقش و نگار تاکہ نسیاں ہو گئیں۔ یعنی کہ غالب آپ کو معلوم ہے کہ مشکل پسند شاعر ہیں اور معیار بھی ہیں زبان میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ غالب اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب بہت سے جو ہے وہ محفلیں ہوتی تھیں یار لوگوں کی، دوستوں کی، لیکن اب تو سب کچھ بھول گیا ہے، اب تو سب کچھ ایک خواب سا لگتا ہے۔ تو اس میں اصل میں متفرق مضامین ہیں جو کرنل صاحب نے لکھے ہیں، ان مضامین میں اظہار ایک تعلق بھی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ وہ سب اپنی ذات میں مکمل مضامین بھی ہیں، ان کا کوئی مرکزی تھیم اس طرح سے ہے بھی نہیں۔ تو یہ 1960 کے زمانے میں کرنل صاحب جو لکھتے رہے متفرق مضامین، جو ان کی دو کتابیں ہیں، بجنگ آمد اس کا تذکرہ ہو گیا، بسلامت روی پہ ہم نے گفتگو کر لی، تو ان میں جو کرنل صاحب نے مختلف متفرق مضامین ہے وہ زندگی کے مختلف واقعات ہیں، ان مضامین کا اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو اس کا جو پیش لفظ ہے اس میں کرنل صاحب نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس کتاب کا انتساب دینا چاہتے تھے اپنے دوستوں کے نام، تو اس کے لیے انہوں نے بہت سے جو قارئین تھے ان سے انہوں نے رائے مانگی، اور بہت سی ان کو سجیشنز، بہت سے ان کو لوگوں نے جو ہے وہ اس کے لیے نام تجویز کیے، وہ سارے ہی انہوں نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان دوستوں کے نام جن کے خلوص اور محبت نے زندگی کو قابل رشک بنا دیا۔ یہ اصل میں ٹو فرینڈز ہوز لو اینڈ افیکشن میڈ لائف ورتھ لیونگ، تو ورتھ لیونگ جو ہے اس کا ترجمہ کے لیے انہوں نے لوگوں سے کہا، تو پھر بہت سے لوگوں نے ان کو تجاویز بھیجی، تو اس میں سے جس کا انتخاب انہوں نے کیا وہ ہے کہ زیست کا مزہ پایا، یعنی یہ جو لفظ انگریزی کا یہاں پر ہے میڈ لائف ورتھ لیونگ، اس کو انہوں نے زیست کا مزہ پایا۔ تو ان تمام مخلص دوستوں کے نام جن کی محبت کی وجہ سے زندگی کے زیست کا مزہ پایا، اس پہ کرنل صاحب نے لکھا ہے۔ اچھا، اب کرنل صاحب نے اس میں جو مضامین لکھے ہیں اس میں پہلا جو مضمون ہے یہ نہ تھی ہماری قسمت، یہ جس زمانے میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ ایک ان کے کلاس فیلو تھے جن کو کسی انٹرمیڈیٹ کی خاتون کو ٹیوشن پڑھانے کا اتفاق ہوا، اور پھر وہ یہ چھٹی پہ چلے گئے، اس کے بعد کرنل صاحب ان کی جگہ پر پڑھانے لگے، اور پھر یہ ایک زمانے میں یہ ہوا کہ کرنل صاحب کو لگا کہ جیسے وہ پسند کیے جانے لگے ہیں وہاں پر، لیکن ہوا یہ کہ جب سال ختم ہوا اور ان کے جو وہ ساتھی تھے وہ چونکہ سول سروس میں سلیکٹ ہو گئے، اس لیے اس جس کو پڑھانے جاتے تھے اس سے ان کی شادی ہوگی مولوی صاحب کی، اور کرنل صاحب بیچارے پیچھے رہ گئے۔ پھر اس کے اندر انہوں نے اپنی پرانی کار بیچنے کا واقعہ لکھا ہے کہ کس طرح وہ پرانی کار بیچنا چاہتے تھے اور کس طرح ایک مولوی صاحب نے ان سے کتاب خریدی۔ پھر وہ ایک واقعہ انہوں نے ایک شرابی کبابی مضمون لکھا ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کرنل صاحب نے کہ وہ ایک خاتون تھی، وہ ان کے پیچھے ہی پڑ گئیں کہ ان سے وہ شادی کریں، چونکہ ان دنوں یہ بھی کنوارے تھے کرنل صاحب۔ تو پھر وہاں قریب ہی ایک اور کرنل صاحب رہتے تھے، ان کو انہوں نے جب یہ واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا جی میں مسئلہ حل کر دوں گا۔ خیر اگلے روز کرنل صاحب ان کی طرف گئے، ان کی طرف، تو وہ لوگ بہت برے سے ان کے ساتھ پیش آئے۔ تو نکلتے وقت انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کوئی شرابی کبابی آدمی ہے، تو یہ حیران رہ گئے۔ بعد میں معلوم پڑا کہ وہ جو جن دوسرے صاحب سے انہوں نے کچھ کہا تھا، انہوں نے ان کی جان چھڑوانے کے لیے کیا یہ کہ ان لوگوں کو ان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ تو ایک شرابی کبابی آدمی ہے۔ تو زندگی میں ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ پھر کرنل صاحب نے ایک مضمون اس کتاب کے اندر جو ہے
وہ ہمارے ہاں سفارش کے کلچر، اب تو خیر رشوت کا کلچر بہت عام ہے، اس زمانے میں سفارش کا کلچر ہوتا تھا۔ تو یہ بتانے لگے کہ لوگ کس کس طرح سے سفارشیں کرواتے ہیں، اور خاص طور پہ کچھ لوگ آئیں گے جن کو آپ جانتے نہیں ہیں، وہ آتے ہی آپ کے کوئی عزیز بن جائیں گے، عزیزوں کی طرح مخاطب کریں گے، آپ کسی دور کے عزیز کا تذکرہ کریں گے، اور تذکرہ کرنے کے بعد پھر آپ سے کسی غلط کام کی سفارش کریں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی گھر والوں کو بھیج دیتے ہیں آپ کے گھر والوں کے پاس سفارش کرنے کے لیے کچھ تحفے تحائف دے کر۔ تو اس جو سفارش کا ایک کلچر اس زمانے میں تھا، اس پہ انہوں نے لکھا ہے۔ آج کل تو رشوت کا کلچر بہت زیادہ ہے، آج کل جو آپ کے لوگ ہیں، دونوں سرکاری افسران بھی اور جو ناجائز کام کروانے والے بھی ہیں، وہ سارے لوگ کیش اورینٹڈ ہو گئے ہیں نا، سفارش اب نہیں چلتی ہے۔ تو اب اس میں مجھے ایک ذاتی واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ میں آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ ہمارے عزیز تھے ایک، ان کے کوئی مسئلہ بن گیا ایک سرکاری محکمے کے حوالے سے، تو انہوں نے مجھے کہا اس زمانے میں جو اس محکمے کے وفاقی وزیر سے ان سے کوئی ایک واسطہ تھا، تو ان کو کہلوایا ہم نے۔ اچھا، وہ وزیر نے اس افسر کو فون کیا کہ بھائی یہ میرے عزیز ہیں، آپ ان کا خیال کیجئے۔ خیر اس نے فون سن لیا، بعد میں یہ میرے عزیز وہاں گئے کہ بھی ہمارا یہ وزیر نے آپ کو فون کیا تھا تو معاملہ حل کریں۔ تو وہ افسر کی دیدہ دلیری یہ تھی، وہ کہنے لگا کہ بھائی یہ وزیر شیر آتے جاتے رہتے ہیں، ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے، ہم صرف پیسے لیتے ہیں، اتنے پیسے آپ دیں گے تو آپ کا کام ہوگا، ورنہ جتنے مرضی وزیروں سے کر لیں، ہم یہ ان کی بات نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو کلچرل چینج کی ایک بات بتائی ہے۔ اس پہ انہوں نے کہا، پھر اس میں ان کا وہ شعرا آفاق مضمون بھی شامل ہے بزم آرائیاں میں، جو کہ اب میٹرک کے اردو کے نصاب کا حصہ ہے، قدر ایاز، جس کے اندر کرنل صاحب نے اپنے بیٹے کو، جس نے اپنے بوڑھے جو ملازم تھا اس کو دیہاتی کہا اور وہ برا مان گیا، تو اس میں کرنل صاحب نے اپنا کہانی سنائی کہ وہ خود بھی ان کا تعلق دیہات سے تھا، اور پھر ان کا بیٹا بھی ذرا اس کو بھی نصیحت ہوئی، اور اس کا جو ملازم تھا اس کو بھی قدرے یہ احساس ہوا کہ بھائی دیہاتی کہلوائے جانے میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ پھر کرنل صاحب نے یہاں پر ایک بیروت میں قائد اعظم منزل کا ذکر یہ کیا ہے کہ جس وقت وہ بیروت میں تھے اور وہاں ایک جگہ سیر کر رہے تھے، تو وہاں پر بہت ساری جو ہے وہ دنیا بھر کے جو مونیومنٹس تھے وہاں رکھے ہوئے تھے، تو وہاں پر قائد اعظم کا مونیومنٹ بھی موجود تھا۔ تو ظاہر قائد اعظم ایک بڑی شخصیت ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کرنل صاحب نے جو ہے وہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بار وہ ان کے دوست تھے جو کہ ایوب خان جو اس زمانے میں صدر تھے، ان کے سیکریٹری تھے، تو یہ ان کو اپنی کتاب پیش کرنے کے لیے گئے، غالباً بسلامت روی یا بجنگ آمد میں سے کوئی ایک وہاں پیش کرنے کے لیے گئے۔ تو کتاب انہوں نے پیش کی، تو وہ غالباً وہ بریگیڈیئر سہولت رضا ان کا نام تھا، تو یہ انہوں نے کہا کہ بھی صدر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، ملتے جائیے گا۔ تو یہ ادھر گئے، صدر ایوب نے ان کو 2-4 منٹ ملاقات کی، اس کے بعد وہ واپس آ گئے۔ اچھا، اب اس زمانے میں یہ بتاتے ہیں کہ میں بریگیڈیئر ہونے والا تھا، اور جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہ یحییٰ خان تھے، ٹھیک ہے، وہی جو ذرا ہماری تاریخ میں ایک بدنام زمانہ شخصیت ہے۔ تو ان کے جو سیکٹری ہیں انہوں نے ان کو فون کیا کہ بھی آپ یہ بتائیے کہ آپ صدر سے کیوں ملنے کے لیے گئے؟ انہوں نے کہا جی میں ملنے کے لیے نہیں گیا، میں تو اس طرح گیا تھا۔ بار انہوں نے کہا جی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو اس پہ بہت کنسرن ہوا ہے کہ آپ انہیں پوچھے بغیر اور بتائیں، آپ انہیں کچھ ایسی بات وہاں ہوئی صدر کے ساتھ جو چیف کے نالج میں آپ کو لانی چاہیے، کیونکہ ذرا ڈسپلن فورس ہے نا۔ تو کہنے لگے کہ ہوا اس سے یہ کہ میری اس ملاقات کا مجھے فائدہ تو کوئی نہ ہوا، نقصان یہ ہوا کہ میری بریگیڈیئر بننے کی فائل کے اوپر انہوں نے نو فردر ایکشن NFA لکھ کے میرا بریگیڈیئر بننے کا راستہ ہمیشہ کے لیے روک دیا۔ تو زندگی میں ایسا بھی بعض اوقات آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ آپ خود کسی کا آپ سے یہ نہیں ہوتا، آپ کسی واقعے کے لیے ذمہ دار نہیں ہوتے، لیکن بدگمانی ایسی ہو جاتی ہے کہ افسروں کے اندر کہ وہ پھر آپ کا راستہ روک لیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح پھر انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ جو یوسف ثانی کے نام سے، وہ یہ کہ ان کا ایک دوست تھا، اس کا نام یوسف تھا، تو وہ اپنا کوئی رشتہ کہیں کرنا چاہتا تھا، تو اس کا رشتہ ہوا، اور یہ گوجرانوالہ میں رشتہ دیکھنے کے لیے اس دوست نے کہا کہ میں ان لوگوں کو آزمانا چاہتا ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ تم یوسف ہوگے اور میں تم ہوں گا،
اور وہاں ہم اتریں گے تو اس طرح ہوگا، پھر میں آزما لوں گا۔ اچھا یہ وہاں گئے تو جس وقت کنر صاحب وہاں پہنچے تو جب لڑکی انہوں نے دیکھی تو ان کا اپنا دل اس پہ آ گیا، مگر وہ انہوں نے ظاہر کیا کہ وہ نواب خاندان ہے، اچھا خان صاحب ہیں۔ تو یہ یوسف جو تھا وہ بہت اچھا ستار بجاتا تھا، جب اس نے ستار بجانا شروع کیا تو وہ سب لوگ کرنل صاحب کو چھوڑ کے ان کی طرف چلے گئے، اور پھر انہوں نے ان کو رخصت کر دیا، اور وہیں انہوں نے اپنا ان کا معاملہ جو ہے وہ طے ہو گیا۔ تو وہ اصل میں انہوں نے بتایا یہ کہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ خانوادہ نواب نہیں تھا بلکہ وہ گویوں کا کوئی گھرانہ تھا، اور وہ یوسف جو تھا وہ خود بھی ایک گویوں کے خاندان سے تھا، تو انہوں نے نام بدلنے کے باوجود اپنا بندہ وہاں پر پہچان لیا۔ آخری جو مضمون ہے جو مصنف بیتی ہے وہ اصل میں کنر صاحب کو جو ان کی کتاب بسرامت روی اور اس سے پہلے جو بجنگ آمد تھی اس میں خواتین کا جو بہت زیادہ تذکرہ انہوں نے کیا، اس پہ ان کو تنقیدی خطوط جو ہے وہ قارئین کی طرف سے موصول ہوئے، اس کے کنر صاحب نے جو ہے وہ جواب دیے ہوئے ہیں، اور اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ لوگوں نے اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ بولڈ لکھا ہے، میں نے تو جسٹ تذکرہ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں لوگوں نے ان پہ کافی زیادہ تنقید کی، تو اس تنقید سے جواب دیتے ہوئے کچھ لگتا ہے کہ کنر صاحب کچھ برا بھی مان گئے، اور لیکن بہرحال انہوں نے تنقید جو ہے اس کا جواب دیا، اور انہوں نے بتایا کہ مصنف بننے کے بعد مجھ پر کیا بیتی۔ تو یہ جو کنر صاحب کی تیسری کتاب کے اوپر میرا تاثر ہے، تو اس کے ساتھ ہی ان کی جو چوتھی کتاب ہے بدیسی مزاح وہ میری نظر سے نہیں گزری، اگر کبھی پڑھی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کہنا یہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو جب بھی موقع ملے تو آپ جو کنر صاحب کی یہ کتاب ہے تصنیفات، غالباً مجھے تو یہ آدھی قیمت پر مل گئی تھی، 4000 کی تھی، اور ہے بڑی اچھی، پبلش ہوئی سنگ میل کی، 2000 میں نے اس کو پڑھا ہے اور میں بہت محظوظ ہوا ہوں، اور آپ لوگ بھی اس کو پڑھیے، امید ہے کہ آپ اس سے محظوظ ہوں گے۔ بہت شکریہ۔